السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، دوستوں، احبابوں، ماں باپ اور میرے بہن بیٹی، میرے دوست بیٹوں، آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں۔ کچھ کمنٹ آئے ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت گزاری کرنی چاہیے، ان سے اچھا اخلاق کرنا چاہیے، اور مرنے کے بعد ان کے کیا حقوق۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر ان کے کچھ حقوقات چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ حقوق پورا کرنے سے آپ کے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے اور قبر کے اندر ان کو ثواب رسالت کے طور پہ پہنچتا ہے۔ اب جیسے ماں باپ زندہ تھے تو ان کی آپ خدمت گزاری کیے، بہت اچھی چیز ہے، مگر ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے کچھ حقوق بنتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک صالح اچھے اخلاق والا بنائے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق پورا کرتا رہے۔ اب جیسے حقوق کی بات آئی تو کچھ حقوقات آپ کو ہم بتاتے چلتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کا انتقال ہونے کے بعد پہلا کام، ماں باپ کا انتقال ہونے کے بعد ان کے کفن، دفن، غسل، یہ چیز میں اچھی تیاری کریں اور ان کا غسل جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں، اور اتنا ہی جلد کفن پہنائیں اور ان کو لے جا کے دفن کریں۔ یہ تھے اولاد کے حقوقات میں شامل ہیں کہ جتنی جلدی ہو ان کے لیے اتنی جلدی کریں، اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، تاکہ قبر کے اندر ان کو راحت ملتی رہے اور ان کو پتہ چلتا رہے کہ دنیا میں ابھی بھی ہماری اولاد زندہ ہے جو ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کچھ اور بھی حقوق ہے، جیسے ان کے اوپر کچھ فرض ہو گیا ہو، جیسے مثال کے طور پہ ان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو، یہ مرنے کے بعد کے حقوق ہیں۔ اگر ان کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو، کسی دوسرے آدمی کو آپ حج کروا کے رسالت ثواب کی طرح ان کا یہ فرض پورا کر دیں اور ان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، ان کے جیسے ان کا روزہ قضا ہو گیا اور روزہ نہ رکھتے رہے، یہ مرنے کے بعد کی روزہ تو مرنے کے بعد بھی ہے اور مرنے سے پہلے بھی، جیسے ان کا انتقال نہ بھی ہوا ہو تو روزہ کی فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ روزے کی فدیہ ہے 2 کلو 50 گرام گیہوں کے جو قیمت ہو ان کے لیے یہ فدیہ ہوتی ہے۔ مگر نماز کی جو فدیہ ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں، کیونکہ نماز ہر حالت میں اللہ قبول کرتا ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے سے، نماز ہر حالت میں اللہ قبول کرتا ہے۔ اور مگر نماز کی جو فدیہ ہوتی ہے وہ
ان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، مگر روزے کی فدیہ چاہے وہ مر گئے ہوں یا زندہ ہوں دونوں صورتیں میں دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بڑے ضعیف ہو جاتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے روزے کی فدیہ زندہ رہنے میں بھی ادا کی جائے، ادا کر دیں۔ اور کچھ ایسے احکامات ہیں جیسے ان کی قبرستان اگر آپ کے گھر کے قریب یعنی آپ کے شہر میں ہو تو کم سے کم ان کی قبرستان پہ جمعے کے دن جایا کریں، اور جمعے کے دن جا کے سورہ یاسین کی تلاوت اس طرح کریں، اتنی آواز میں کریں کہ ان کے قبر کے اندر تک آواز جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا کریں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کی رسالت کے ثواب میں وہ قبرستان کے اندر جتنی بھی مسلم دفن ہیں، مسلمات دفن ہیں، سب کو یہ رسالت پہنچتی ہے اور مردے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے لیے مغفرت کیا کریں۔ اور اگر جس راستے میں قبرستان ہو اور اس راستے سے آپ گزریں تو کم سے کم ان کو سلام کیا کریں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا کریں تاکہ ان کو یہ رسالت پہنچتی رہے، اور جب اس راستے سے آپ گزرتے ہوں اور ان کو سلام نہیں کرتے اور ان کے اوپر فاتحہ نہیں کرتے تو ان کو بہت رنج ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے بخشا کرے تاکہ اس درود کے رسالت میں ان کو ثواب ملا کرے۔ اور ایک بڑی اہم بات، ان کی وصیت، اگر کسی چیز کی وصیت وہ کیے ہوں تو اس وصیت کو پورا کرنے میں تاخیر نہ کیا کریں اور جلد سے جلد اس وصیت کو پورا کریں، اور یہ اس طرح سے ان کی وصیتوں کو پورا کریں۔ اور اگر انہوں نے کوئی قسم کھائی ہو کہ فلاں بندے سے آپ کو بات نہیں کرنی، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یا کسی آدمی سے ان کی شکوہ شکایت ہو، ہم ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں، تو اس قسم کو پورا کرنے میں اولاد کے حقوق میں آتا ہے کہ ان کے لیے یہ قسم پورا کرنا اولاد کے حقوق میں آتا ہے، اور ان کے لیے صدقہ رسالات زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ صدقہ رسالات کرنے سے ان کو بڑی ثواب رسالت پہنچتی ہے، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، کسی کو ان کے نام کا کپڑا پہنا دینا، اور ان کے نام کا کچھ خرید کے مسجدوں اور مدرسوں میں رکھ دینا، اس طرح سے صدقہ رسالت ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ تو یہ بھائیوں، یہ ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جس ماں باپ کی 4 اولاد ہوں، ان کی وراثت میں کچھ بچا ہوا ہو تو 4 اولاد کو ان کی وراثت کا اس طرح سے تقسیم کیا کریں، اس طرح سے تقسیم کریں کہ کسی باہر والوں کو ان کی بھنک نہ ہو کہ ہم 4 بھائیوں کا ہمارے ماں باپ کی وراثت سے تقسیم ہو گیا ہو۔ تو اس میں ماں باپ کو بڑی خوشی ملتی ہے، اور اگر ان کے کوئی دوست احباب ہوں تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق، میٹھے بول، عزت کیا کریں، ان سے عزت سے ملا کریں اور ان کی عزت کیا کریں،
اس سے تمہارے ماں باپ کو بڑی خوشی ملتی ہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کا ارشاد ہوا کہ سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ نیک صالح بننا۔ اگر جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا اور اچھے اخلاق والا بنایا، صدقہ کرنے والا بنایا اور میٹھے بول والا بنایا، تو اس ماں باپ کا آپ شکر ادا کریں اور ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ میرے دوستوں، مرنے کے بعد ماں باپ کے یہ حقوق ضرور پورا کریں تاکہ آپ کے ماں باپ کو قبرستان میں کوئی رنج نہ ہو اور قبرستان میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے اور اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی اسی طرح کرے گی۔ میرے دوستوں، ایک کام اپنے ماں باپ کے لیے ضرور کیا کریں۔ خدا حافظ۔